الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج قرآن پاک کی مشہور سورۃ الرحمن کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، اسے کیا مراد ہے؟ اس کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انسان سے مراد یہاں پر انسان کامل یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس اعتبار سے ترجمہ بنے گا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، انسان کامل محمد کو پیدا کیا۔ اور بیان سے مراد ہوگا ما کانا وما یکون کا علم۔ ما کانا اور وما یکون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا اس سب کا علم، یعنی ماضی، حال، استقبال، تینوں زمانوں کا علم، اسے کہتے ہیں علم ما کانا وما یکون۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک جو ہو چکا اور اب سے لے کر آئندہ کے جنت میں داخل ہونے تک اور اس کے بعد کے بھی برسوں اور صدیوں تک کے زمانے کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے ترجمہ بنے گا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا ہے۔ اور دوسرا ایک اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ انسان سے مراد جنس انسان یعنی جس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں اور آپ کی جملہ اولاد بھی ہیں، اور اسے بیان سکھایا کہ اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اپنے ما فی الضمیر کو اپنی زبان سے ظاہر کرنے کا ملکہ عطا فرمایا۔ جیسے ہمیں بولنے کی طاقت ہے، جو میرے دل میں ہے میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے بیان کر دیتا ہوں۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، اور یہ وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو دیگر حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ جیسے جانور ہیں تو جتنے بھی جانور ہیں وہ بول کر اپنی بات نہیں کہہ سکتے، اور ان کے طریقے ہوں گے، اشارے ہیں، دیگر ان کے جو ان کا اپنا ہوگا اس کے اعتبار سے وہ کرتے ہوں گے، لیکن وہ کہ الفاظ کی صورت میں اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے، قوت گویائی، اپنا ما فی الضمیر الفاظ میں بیان کرنا، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ کبھی کسی گونگے سے پوچھ کے دیکھیں کہ بولنے کی نعمت کتنی بڑی ہے، اور یا پھر تجرباتی طور پہ 2-4 دن کے لیے اپنی زبان کو بند کر لیں، جو بھی بات کریں زبان سے نہ کریں، اشارے سے کریں۔ 2-3 دن جب اپنی ہر بات کو آپ اشارے سے کریں گے اور زبان سے ایک لفظ نہیں ادا کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قوت گویائی ہے، یہ جو فرمایا کہ علمہ البیان، یہ جو بولنے کی قوت ہے، یہ قوت نطق ہے، یہ کتنی عظیم قوت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتیں بیان فرماتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، اپنی قدرتوں کو بھی بیان فرمایا، اپنی نعمتوں کو بھی بیان فرمایا۔
ارشاد فرمایا، اور ان نعمتوں کو بیان کر کے پھر بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خدا نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ایک بڑا مؤثر اور دلوں میں اتار دینے والا انداز ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہے اور بیان فرمایا گیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ سورج اور چاند ایک خاص حساب سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ایک معین اندازے کے مطابق اپنے اپنے برجوں میں اور اپنی اپنی منزلوں میں حرکت کر رہے ہیں۔ سورج اپنے اعتبار سے، چاند اپنے اعتبار سے، یہ خاص حساب میں ہے، خاص حساب سے ہے۔ اور پھر اسی کے ذریعے دنوں کا وجود آتا ہے، دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، دنوں سے مہینے بنتے ہیں، ان سے پھر سال وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ جو سارا حساب کتاب اور سارا نظام ہے وہ سورج اور چاند کی اس انداز اور اس نظام کے ذریعے ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ بغیر تنے والی نباتات، بیلیں، جیسے انگور کی بیل ہے زمین پہ بچھی ہوتی ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے پھل کہ جو زمین پر بچھے ہوتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، ان کا تنا نہیں ہے، جیسے آم کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، کیلے کا درخت ہے، مالٹے کا درخت ہے، سب کا تنا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر پھل لگتا ہے۔ لیکن بہت سارے وہ پھل ہیں کہ جو بیل کی صورت میں ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے تنے نہیں ہوتے، تو عربی زبان میں اسے نجم کہتے ہیں، بغیر تنے والی نباتات۔ اور الشجر، تنے والے جیسے درخت۔ فرمایا کہ یہ دونوں طرح کی نباتات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ یہاں سجدے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کرام نے دو معنی بیان کیے۔ ایک تو معنی یہ بیان کیا کہ یہ بیلیں اور یہ درخت، یہ ان کے جو سائے بنتے ہیں، چھوٹا بنے یا بڑا بنے، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں کہ سائے جھکے ہوتے ہیں، وہ خدا کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع ہونا اور خدا کے احکام کا پابند ہونا، کہ خدا جیسے چاہتا ہے یہ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، بڑھتے ہیں اور فنا ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو اپنا وجود ہے اس کا خدا کے احکام کے امر کے تابع ہونا، یہ خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ آسمان اپنے مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اپنے جو ہے وہ وجود کے اعتبار سے بھی بلند ہے، کہ اپنے اس کا محل ہے وہ زمین کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ترازو رکھی اور ساتھ میں حکم دیا کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترازو رکھی، ووضع المیزان، ترازو رکھی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا۔ کیونکہ اس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے انصاف کا ترازو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے پیمانے اتارے، انصاف کے اصول نازل فرمائے، عدل و انصاف کا حکم دیا، اور جن چیزوں کے ذریعے تولا جاتا ہے ان کو خدا نے پیدا کیا، اور خدا نے حکم دیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ پیمائش کیا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ تولا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارو، ناپ تول میں کمی بیشی کرو، سودا بیچنے کے اندر، لین دین کے اندر دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرو۔ یہ اسلام کے اندر
حرام ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کا بڑی کئی جگہ پر، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر اس کے احکام کو بیان کیا گیا اور بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہیں پر اگلی آیت بھی اسی کے متعلق ہے، ارشاد ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ یہ وزن میں کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، یہ اس قدر کبھی عمل ہے اور اس قدر برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں یعنی درجنوں جگہ پر اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان فرمایا تو چونکہ ان کی قوم کے اندر ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، وزن میں کمی بیشی کرنا، یہ اس میں بہت زیادہ عادت بد ان کے اندر پائی جاتی تھی قوم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے بار بار ان کو حکم دیا کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، خیانت نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، یہ کرپشن کا ارتکاب نہ کرو۔ اور قرآن پاک کی اور کتنی آیتیں، ایک اور چند آیات ہیں سورہ مطففین کے اندر، وہ میں اس کا ترجمہ اور اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہوں تو غور کریں کہ اسلام اس کے بارے میں کس قدر تاکید کے ساتھ احکام دیتا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایمان دل کے اندر زندہ ہے اور ایمان واقعتاً جو ہے وہ موجود ہے تو یقین کیجئے کہ یہ آیتیں دلوں کو ہلا دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کم تولنے والوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، ان کے لیے خرابی ہے کہ جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ کیا ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے کہ ان کو ایک بڑی عظمت والے دن اٹھایا جائے گا اور رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، ان کو حساب دینا پڑے گا؟ ان آیتوں کو دیکھیں، احکام خداوندی کو دیکھیں اور اپنے معاشرے کا حال دیکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کا کرپشن کے اندر، ڈنڈی مارنے میں، خیانت کرنے میں، بددیانتی میں اور فریب اور دھوکے بازی کے اندر جو حال ہے، الامان والحفیظ۔ لگتا نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ہم سے زیادہ خائن ہو اور ہم سے زیادہ بددیانت ہو۔ ہمارے ہاں بددیانتی کے وہ کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، خیانت ایسے انداز میں کی جاتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے۔ گوشت بیچتے ہیں، گوشت بیچنے میں جو ڈنڈی ماریں گے، بوٹی چرانے میں جو گوشت بیچنے والا ڈنڈی مارے گا، اس میں جناب چربی ڈالنے کے اندر، اس میں عرف سے ہٹ کے ہڈی ڈالنے کے اندر، اس کے وزن کے اندر وہ جو وزن کی پیمائش والا جو پیمانہ ہے، ترازو ہے، اسی کے اندر ڈنڈی ماری ہوتی، اسی کے اندر خیانت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے کم تول کے دیتے ہیں۔ پھل بیچنے والا گلا سڑا پھل جو ہے وہ دھوکے سے ڈال دے گا، سبزی بیچنے والا کچی خراب سبزی دھوکے سے ڈال دے گا، گوشت بیچنے والا باسی پرانا خراب اور مریل اور گھٹیا گوشت اس کے اندر ڈال دے گا، بلکہ بکرے کا گوشت لینے جائے تو کتے کا گوشت بیچنے والے موجود۔ اس سے زیادہ مسخ ذہنیت اور کیا ہو سکتی؟ گائے کا گوشت لینے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے گدھے کا گوشت بیچ رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے کارنامے ہیں، یہ ہمارے ہی ملک کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ افسوس کہ یقین کہ دوسرے مہذب ملکوں میں جا کے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم سوچتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہیں ہمارے جو ہے وہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ مسلمان کہلانے والے ہیں، یہ ہماری قوم کی امانت، دیانت اور صداقت کا یہ عالم ہے۔
جو چیز کپڑا بیچیں گے اس کے اندر جو ہے نا وہ پکا رنگ بول کے کچا رنگ بیچ دیں گے، کپڑے کو ذرا زور سے ناپیں گے، اب وہ جس کو 5 گز سمجھ کے سامنے والا خرید رہا ہے وہ پتہ چلا وہ 4.25 گز 4.5 گز نکلے گا۔ دودھ کے اندر پانی ملانا، بلکہ دودھ ہی نہ ہونا، یہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ دودھ لینے جاتے ہیں تو بس توکل تو اللہ دودھ خرید لیتے ہیں، وہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ دودھ ہے یا پاؤڈر ہے کوئی۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ کپڑے جو ہے وہ برتن دھونے والا، کپڑے دھونے والا پاؤڈر وغیرہ مکس کر کے اور سارا کچھ ملا کے یہ ہمیں وائٹ قسم کا جو لیکوڈ دیا جا رہا ہے، جو ہمیں دیا جا رہا ہے، تو اس میں دودھ کا نام و نشان نہیں ہے، یہ دودھ ہے ہی نہیں۔ اس سے بدترین لوگ اور کہاں پائے جائیں گے؟ اس سے بدتر ذہنیت والے اور لوگ اور کون ہوں گے؟ اتنی کرپشن، اتنا خوف خدا دلوں سے نکل گیا، اس قدر بدترین لوگ ہیں کہ جو یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ جان بچانے والی ادویات، کتنی ان کے اندر خیانت کی جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، ایک بندے کی ماں مر رہی ہے، اس کا باپ مر رہا ہے، وہ اس کی جان بچانے کے لیے بھاگم بھاگ جا رہا ہے، اس کا بچہ تڑپ رہا ہے بیچارے کا، وہ بھاگم بھاگ جا رہا ہے، میں اس کو دوائی دوں گا، اس کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہوگی۔ پتہ چلتا وہ جو دوائی لے کے آیا وہ تو نمک گھولا ہوا ہے، وہ تو ایسے کوئی 2-4 جو ہے نا وہ چونا وونا مکس کر کے جو ہے نا وہ دوائی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر اصل دوائی کے اجزاء ہی نہیں ہیں جس نے اس مرض کے اندر شفا دینی۔ تو بچوں کے قاتل، بوڑھوں کے قاتل، عورتوں کے قاتل، مریضوں کے قاتل دوائیاں بیچنے والے، یعنی سارے نہیں لیکن اتنی بڑی تعداد ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ میڈیسن کے شعبے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ ذرا فوڈ کو لے لیں، فوڈ کے اندر جو ہوتا ہے، جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو کرپشن پکڑتا ہے، جو بددیانتیاں اور خیانتیں پکڑتا ہے، اللہ اکبر، یعنی بندہ کس کس بات کو روئے۔ ہمارا خدا، ہمارا رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ یہ ناپ تول میں ڈنڈیاں نہ مارو، خیانتیں نہ کرو، سرکشی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، یہ نہ کرو۔ اور ہمارا انگ انگ جو ہے وہ اسی بددیانتی، اسی خیانت، اسی چور بازاری، اسی حرام خوری کے اندر ڈوبا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے نہ فرض قبول، نہ ان کے نفل قبول، نہ ان کی عبادتیں قبول، جو دوسروں کے قاتل ہیں، جو دوسروں پہ ظلم کرنے والے، جو دوسروں کو دھوکہ دینے والے، جو حقوق العباد کو تباہ کرنے والے ہیں، ان کا کون سا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ خدا کی لعنت برستی ہے ان لوگوں پہ۔ ایسی حرام کمائی کے ساتھ حج کرنے جائیں گے تو کعبے کے سامنے جا کے بھی کھڑے ہوں گے تو خدا کی لعنت برسے گی، رحمت نہیں برسے گی ان کے اوپر۔ اس قدر ہمارا برا حال ہے، اس قدر جو ہے وہ المناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، خوف خدا عطا فرمائے، اور لوگوں کے ڈر سے نہیں، خدا کے ڈر سے اور خدا کی بارگاہ میں پیشی کے ڈر سے یہ حرام کاریاں اور یہ حرام خوریاں جو ہیں یہ چھوڑ دیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس زمین میں پھل میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں، تو اے جنو انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں بیان فرمائی کہ زمین بھی خدا کی نعمت ہے، اور یقیناً بہت بڑی نعمت ہے کہ زمین نہ ہو تو ہم چلیں گے کس کے اوپر؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، سڑکیں بھی ہیں، اس کے اندر نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہے، اس میں سبزہ بھی اگتا ہے، ورنہ اور سیارے بھی ہیں، تو وہاں کی جو صورت ہے وہ سب کے سامنے۔ اس زمین کا ٹمپریچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کے اوپر ہم رہ سکتے ہیں۔ تو یہ للانام، یہ ہے مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین کو پیدا کیا۔ پھر اس میں جو اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، پھل میوے طرح طرح کے، کھجوریں ہیں، اور اس میں اناج ہے کہ جس کو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں۔ پھر وہ اناج بھی اللہ تعالیٰ نے بھوسے کے اندر محفوظ کیا کہ جس کی وجہ سے ایک عرصہ دراز تک اس کی حفاظت ہوتی ورنہ کیڑے کھا جائیں۔ خوشبودار پھول ہیں
جن سے انسان سرور حاصل کرتا ہے، فرحت حاصل کرتا ہے، ایک بشاشت فیل کرتا ہے اپنے اندر، فریشنس اپنے اندر پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کر کے فرماتا ہے، اے جن و انس کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ اس سورہ مبارکہ میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے جن و انسان کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک اسلوب ہے، یہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ کرنا ہے کہ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہو اور وہ ان احسانات کے مقابلے میں اس طرح احسان مندی کا مظاہرہ نہ کر رہا ہو، تو جیسے مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، ایک بیٹا نافرمان ہے، باپ نے اس کے لیے جناب وہ بہت کچھ کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی ایک ایک خواہش کو پورا کیا، اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کیا، سب کچھ کیا، اور بیٹا مسلسل نافرمانی میں ہے، تو باپ اس کو ایک ایک چیز یاد کراتا ہے کہ بیٹا تو بچہ تھا، چھوٹا سا، تیری میں نے ضرورتیں پوری کی، میں نے تجھے اسکول میں داخل کرایا، میں نے تجھے تعلیم دلائی، میں نے تجھے جو ہے وہ کھانے پینے کو دیا، میں نے تجھے جو ہے وہ تمہاری دیگر ضروریات کو پورا کیا، میں نے تجھے گاڑی لے کے دی، میں نے تمہارے سارے جو ہے وہ جوانی کے اخراجات پورے کیے، میں نے تجھے دنیا بھر کی سیر کرائی۔ تو ایک ایک نعمت کو یاد کرا کے وہ ساتھ میں کہتا ہے کہ تم اس کو بھی نہیں مانو گے، تم اس کو بھی یاد نہیں کرو گے، تمہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے، تم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقتاً جو منعم حقیقی ہے، حقیقتاً جس کی ساری نعمتیں، جس کے سارے احسانات ہیں، تو وہ رب العالمین اپنی متعدد نعمتوں کو بیان فرما کے بار بار فرماتا ہے کہ اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آسمان بلند کرنا تمہارے لیے، زمین کا بچھانا تمہارے لیے، زمین میں پھل پھول اگانا تمہارے لیے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تمہارے لیے دنیا کے اندر کیا کیا پیدا کیا، دریا جاری کیے، تمہیں میٹھا پانی مہیا کیا، تمہارے لیے درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، روزی ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر یہ سب خدا نے تمہیں دیا، اس کے باوجود اگر تم اچھے عمل کرو گے تو خدا تمہیں جنت دے گا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کے اندر تمہیں پینے کو، کھانے کو، پہننے کو اور نکاح کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اس انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اور اسی سے یہ پتہ چلا کہ قرآن جیسے انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح جنات کے لیے ہے، کیونکہ جب قرآن کے اندر ہی دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جب قرآن میں ہی دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو اگر قرآن کے مخاطب صرف انسان ہو تو پھر جنات کو تو مخاطب نہ کیا جائے، لیکن جنات کو بھی یہاں پر مخاطب کیا گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرف بھی اللہ کے نبی ہیں، جنات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کے نبی بن کے آئے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں، فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ فرمایا سوکھی مٹی سے۔ سوکھی مٹی کہ جو ٹھیکری کی طرح بجتی ہے، جیسے لکڑی خشک ہو جائے، جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں مٹی کے برتن ہوتے ہیں، تو اب مٹی کے برتن کی جو ہے وہ ٹھیکریاں بنتی ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ آواز بھی آتی ہے، اس کو اگر بجائیں تو اس سے آواز آتی ہے، اس پہ کوئی چیز ماریں گے تو اس سے آواز آئے گی۔ تو فرمایا کہ انسان کو ہم نے ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ انسان کا وجود کیا ہے، پیدا کس سے کیا؟ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا گیا نا، پھر ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں چلتے آ رہے ہیں، ہمارا جو توالد و تناسل کا سلسلہ ہے وہ تو مرد و عورت کے ملاپ سے ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا وہ مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن پاک کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے، اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا سلالۃ من طین، ایک جگہ فرمایا طین لازب، ایک جگہ فرمایا صلصال من حمأ مسنون، اور یہاں پر ہے صلصال کالفخار۔ تو یہ جو ہے نا کہ مٹی سے بنایا، چنی ہوئی مٹی سے بنایا، چپکنے والی مٹی سے بنایا،
خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ بنا تھا، مٹی کا جو مجسمہ بنا جس میں روح ڈال کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو یہ اس کے مرحلے ہیں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی جو ہے زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی کو جمع کروایا، پھر اس کو پانی کے اندر گوندا گیا تو وہ گیلی مٹی تھی، چپکنے والی مٹی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ خشک ہو گئی تو وہ بجنے والی مٹی ہو گئی، پھر جب وہ گیلی تھی اور گاڑی تھی تو اس سے جو ہے وہ بو آتی تھی، پھر اس سے وہ خشک ہوئی تو بجنے والی مٹی تھی، اور جب وہ خشک ہو کے پورا ایک اس کا وہ مجسمہ بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اور یہیں سے ایک اور چیز کی طرف بھی میں اشارہ کروں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ یوں ہوئی۔ وہ جو بندر والے ہیں، ڈارون کے ماننے والے کہ انسان بندر سے بنا، وہ مذہب بالکل باطل ہے، وہ اسلام کا جو ہے وہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ جس نے بیان کیا وہ تو اس کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اس نے بھی اپنا خیال ہی ظاہر کیا تھا۔ ڈارون نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ واقعتاً انسان بندر سے بنا ہے، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جو چیزیں ہیں ان سے لگتا یوں ہے، تو اس کے وہ خیال تھے جس کو اس نے جو ہے نا وہ اپنی تھیوری کے اندر جو ہے وہ نظریہ ارتقاء کے اندر جو ہے ایولیوشن تھیوری کے اندر بیان کیا۔ بعد والوں نے تو اس کو بالکل جو ہے نا وہ دینی معنی بنا کے بیٹھ گئے، اور آج تک وہ نظریہ ارتقاء جو ہے کسی پختہ دلیل سے ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کو بولتے ہیں جی نظریہ وہ استقراء سے ہم کو ثابت ہوا، اور جو موجود قرائن ہیں ان سے یہ پتہ چلا۔ تو قرائن سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ ایسی قطعی نہیں ہوتی، ایسی یقینی نہیں ہوتی جیسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ انسان کیسے وجود میں آیا یہ قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے یوں مختلف مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو انسان جو ہے آدم علیہ السلام، انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ جنات کیسے بنائے، اب اللہ تعالیٰ جنوں کا بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس نے جن کو بغیر دھویں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جنو انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جنات کی تخلیق ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ بغیر دھویں والی آگ کے خالص شعلے سے، یعنی وہ آگ کہ جس میں دھواں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے جنات کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا۔ اور بھی قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی اس کا بیان ہے۔ تو یہ جو تین مخلوقات ہیں ان کے بارے میں، تین مخلوقات سے مراد ہے فرشتے، جنات، انسان، ان کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، لائٹ سے، نور سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ تو آدم علیہ السلام مٹی سے، جنات آگ سے، اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے ان تینوں کے بارے میں۔ اب اسی میں ان لوگوں کا واضح طور پہ رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جنات کوئی جدا مخلوق نہیں ہیں، بلکہ پہاڑوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے جو وحشی انسان ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق جدا بیان کی، جنات کی تخلیق جدا بیان کی۔ انسان مٹی سے بنائے گئے، جنات آگ سے بنائے گئے، تو کیا وہ جو جنگلوں میں رہنے والے انسان ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں؟ کیا جو پہاڑوں پہ رہنے والے وحشی لوگ ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے؟ یعنی پہاڑوں سے مراد ہے کہ جو بالکل وہ زمانہ قدیم والے ٹائپ کے لوگ ہیں، کیا وہ آگ سے بنے ہوئے؟ تو یہ جو لوگ قرآن پاک کی رنگ برنگی تفسیریں اور تعبیریں کرتے ہیں، ان کو خدا ہی عقل دے کہ پتہ نہیں کیسے ان کا ذہن اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ قرآن جس چیز کو اتنا وضاحت، اتنی صراحت سے بیان فرما رہا ہے کہ انسان جدا مخلوق ہے،
اسے مٹی سے ابتدا میں بنایا گیا، جنات ایک جدا مخلوق ہیں، اسے آگ سے بنایا گیا، لیکن وہ ہمارے ایک یونیورسٹی کا سربراہ اور اس کے بعد جو سیکولر اور اس طرح کے لوگ اس کی پیروی کرنے والے، ان کو جنات سمجھ ہی نہیں آتے، جنات کا وجود ہی نہیں مانتے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ قرآن نے جنات کا بیان فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اسی طرح اور بہت سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جنات جدا مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا، اب جو اس کو نہ مانے تو خود غور کر لے، مسلمان ہے وہ؟ جب قرآن کو ہی نہیں ماننا تو پھر کون سا اسلام ہے، پھر کدھر کا دین ہے، پھر کہاں کا ایمان؟ تو لہٰذا یہ اسلام کے بڑے بنیادی عقائد ہیں۔ اگر قرآن کی باتوں کو یوں گھما پھرا کے ایک کو ادھر کر دیا، ایک کو ادھر کر دیا، اگر یہی حشر کرنا ہے تو یہ تو پھر پتہ نہیں کیا دین کا کیا بنے گا۔ اسی طرح فرشتوں کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کتنی وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، لیکن اس طرح کے جو بالکل جو ہے وہ نئی تہذیب کے جو ہے نا وہ ہوا کھائے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا جی فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، انسان کے اندر جو نیکی کی قوت ہے اس کو فرشتہ بولتے ہیں۔ بھئی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے فرشتے جدا مخلوق ہیں، نور سے بنے، جنات جدا مخلوق ہیں، آگ سے بنے، اور یہ جو آج کے زمانے کے اور کچھ عرصہ پہلے کے لوگ ہیں آوارہ قسم کے اور آزاد خیال، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو بتائیے ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم ان کی مانیں گے، ان کی آوارہ خیالیوں کو اور ان کی پراگندہ خیالیوں کو اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ تو یہ ہمارا جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا۔ اب اس میں سوال ہوتا ہے کہ مشرق مغرب تو ایک ہی ہے، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، دو مشرق دو مغرب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بعض اوقات ایک لفظ کو مختلف اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے، مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج سردیوں میں جس مشرق سے نکلتا ہے وہ ہمیں اور نظر آ رہا ہے، اور گرمیوں میں جب نکلتا ہے تو وہ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، اسی اعتبار سے سایہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ گرمیوں میں سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے یوں ڈائریکٹ جب وہ گزرتا ہے تو ہمارا سایہ چھوٹا سا بنتا ہے، سردیوں کے اندر ہمارا سایہ لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سورج کا سردیوں اور گرمیوں کے اعتبار سے مقام طلوع اور مقام غروب مختلف ہے، یعنی فرق آ جاتا ہے، اس کے اعتبار سے اسے کہا دو مشرقوں کا رب یعنی سردی اور گرمی کے مشرق کا، دو مغربوں کا رب یعنی سردی اور گرمی کے سورج ڈوبنے کی جگہ کا رب۔ اور اگر روزانہ کا اعتبار کریں کہ سورج یکدم تو نہیں ہوتا کہ سردیوں میں ایک ہی جگہ سے نکل رہا تو گرمیوں میں یکدم ہٹ جاتا ہے، وہاں سے ہلکے ہٹتے وہاں تک ہوتا ہے اس کا نظام، تو اس اعتبار سے بہت سارے مشرق کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک میں ہے مشرقوں کا بھی رب ہے اللہ تعالیٰ، مغربوں کا بھی رب ہے، تو بہت سارے مشرق مغرب جو ہے وہ روزانہ کے طلوع اور غروب کے اعتبار سے فرمایا گیا۔ اب ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر متعدد چیزیں بیان ہوئی۔ پہلی بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر بہائے، دونوں ملے ہوئے، درمیان میں آڑ، ایک سمندر دوسری کی طرف بڑھ نہیں سکتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بھی تفسیر ہے کہ بہت ساری دنیا میں جگہ وہ ہیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جیسے
کسی جگہ پر جو دنیا کے 7 بڑے سمندر ہیں تو ان کے ملنے کی بھی جگہ ہیں، تو وہاں 2 سمندر ملتے ہیں اور وہ دور تک اکٹھے جا رہے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا کھاری ہے، کہ اس کے اندر اس انداز کی بھی چیزیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے کہ 2 سمندر ملتے ہیں، درمیان میں آڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر جاری کیے، درمیان میں آڑ ہے، یہ اور سمندر چل رہا ہے یہ اور سمندر چل رہا ہے، اس کا رنگ اور ہے اس کا رنگ اور ہے، اور یہ منظر جو ہے یہ دنیا میں کئی مقامات پر ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، یہ دوسری تفسیر عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر ہی بعض اوقات، موسٹلی تو سمندر کھاری پانی ہے، لیکن اس کے اندر ہی بعض اوقات میٹھے پانی کی لہریں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو سمندر کے سفر کرنے والے ہیں ان میں سے بعض اوقات وہ سمندر میں سے ہی پینے کے قابل پانی جو ہے وہ لے کے استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اور یہ بھی بڑی شاندار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم گھروں میں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک جگہ بورنگ کریں، ایک جگہ سوراخ کریں پانی نکالنے کے لیے، کھاری پانی نکلتا ہے، نمکین پانی نکلتا ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے نکالیں تو صحیح پانی نکال آتا ہے، اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، اور شاید اس کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ ایک علاقے کا پانی جو ہے وہ کھاری ہے، نمکین ہے، ہلکا سا کسیلا ہے، ذائقے میں کچھ فرق ہے، بھاری ہے، لیکن اسی کے اندر کچھ دوسری جگہوں پہ ٹرائی کریں تو وہاں سے صحیح پانی نکل آتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ پانی جو نکالنے والے ہوتے ہیں یہ بھی اس طرح کرتے ہیں، ایک جگہ جو ہے وہ کھودا، اس کو نل اس کا سوراخ کیا، ہول کیا، وہاں پر پانی چیک کیا، نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے، دوسری جگہ کیا، نہیں جی صحیح نہیں ہے، تیسری جگہ کیا، نہیں صحیح نہیں ہے، چوتھی جگہ کیا، صحیح نکل آیا۔ تو اب آپ غور کیجئے، یہ زمین وہی ہے اور وہی چند گز کا وہ ایریا ہے، لیکن اسی کے اندر کھارا پانی بھی خدا نے رکھ دیا، اسی کے اندر میٹھا پانی بھی رکھ دیا۔ تو یہ جو پانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 2 سمندر ہے، یہ پانی کے جو ہے نا یہ سمندر ہے، یعنی پانی کے بڑے ذخیرے کو بیسیکلی عربی کے اندر جو ہے یہ بحر کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پانی کے بڑے ذخیرے، تو زمین کے نیچے پانی کا ذخیرہ ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ ایک جگہ سے کھاری پانی نکلتا ہے، دوسری جگہ سے صحیح پانی نکل آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، گاؤں کے اندر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 گھر ہیں، یہ درمیان میں دیوار ہے، دیوار کے اس طرف والا وہاں پر بورنگ کر کے پانی نکالتا ہے تو نمکین نکل رہا ہے، دوسری طرف والا پانی نکال رہا ہے تو صحیح نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کیے ہوئے دونوں کے درمیان آڑ ہے، وہ کیا آڑ ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں نمکین ہے وہاں صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے۔ مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پانی تو موجود ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ نمکین جو ہے وہ دوسرے کو جب وہ خراب کر دے یا وہ جو صحیح والا ہے وہ نمکین کو ٹھیک کر دے، نہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ نکل رہے ہیں اور برسوں پانی نکلتا رہتا ہے، برسوں پانی نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو خدا نے خزانے یہ اس کے اندر رکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے ساتھ اگلی بات بیان فرمائی کہ انہی میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ موتی تو مشہور ہے، مونگا جو ہے یہ ایک اعتبار سے نباتات ہے اور حقیقت کے اعتبار سے یہ پتھر ہے، لیکن یہ نباتات کی طرح بڑھتا بھی ہے لیکن ہے پتھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندروں سے یہ بھی نکلتے ہیں، تو سمندروں سے جو ہے وہ یہ چیزیں بھی نکلتی ہیں، تو یہ جو قیمتی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں یہ بھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر سمندروں کے حوالے سے ہی ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دریا کے اندر پہاڑوں کی طرح بلند و بالا کئی کئی منزلہ کشتیاں، فرمایا کہ یہ سب ان کا جو پیدا ہونا، ان کا پانی پہ تیرنا، ان کے بنانے کا آنا، اس کو بنانے کا طریقہ آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ان کا بنانا، ان کی بنانے کی عقل، ان کا دریاؤں میں چلنا تیرنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے مشرق کا سامان مغرب پہنچتا ہے، مغرب کا سامان مشرق میں پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔